وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا، جنہوں نے اجتناب کیا، بچاؤ اختیار کیا الطاغوت طاغوت سے ان یعبدوها یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں۔ پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ فرمائیں، وہ اعلان کر دے کہ اللہ نے انہیں خالص اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ توحید اور خالص اللہ کی عبادت کی پیچھے بات ہوئی ہے، اور پھر جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کو بڑا ڈانٹ اور تحدید امیز انداز میں ان سے کہا گیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص، تو تم نے جس کی عبادت کرنی ہے کر لو۔ پھر ان کا انجام بتایا ہے کہ جو لوگ خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ اصل خسارہ ہے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے، نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے۔ اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ ڈراتے ہیں اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یعنی جہنم سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، جہنم کے ہولناک عذاب سے۔
یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوا اور ان کے بدترین انجام کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جو بچتے رہے کہ طاغوت سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ طاغوت کی عبادت سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر وہ بری چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت میں مطمئن ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے پیچھے لگا جائے اور وہ اس پہ مطمئن بھی ہو، یہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے لیکن وہ اس پر خوش نہیں ہوتے۔ اگر ان کو پتہ لگے کہ ہماری اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ وہ اسے روکنے والے ہوں، لیکن ایسے لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو بعض دفعہ کچھ لوگ ان کے بعد آنے والے وہ ان کی ذات میں غلوب کر کے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، نبیوں کی، ولیوں کی لوگ عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ نبیوں اور ولیوں نے تو حکم نہیں دیا اپنی عبادت کرنے کا، بلکہ جب قیامت کے دن انہیں پتہ لگے گا کہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے تو وہ قیامت کے دن بہت ناراض ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ لگے گا قیامت کے دن، تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ تم اور تمہاری ماں کی عبادت ہوتی تھی تو کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، تو حضرت موسیٰ برات کا اظہار کریں گے اور پھر ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اسی طرح دیگر نیک لوگ جن کی دنیا میں اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، انہوں نے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا، جب قیامت کے دن انہیں پتہ لگے گا تو وہ دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن لوگوں کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، جب میدان محشر ہوگا، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ دشمن بن جائیں گے ان کے، تو انہیں طاغوت نہیں کہا جاتا۔ ان نیک بزرگوں کو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے ان کی مرضی کے خلاف، انہیں طاغوت نہیں کہا جاتا۔ طاغوت اسے کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس پر مطمئن ہو۔ مثلا شیطان ہے، اگر اللہ کے علاوہ اس کی بات مانی جائے تو وہ خود لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور ورغلاتا ہے اور لوگوں کو اپنی اطاعت، اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان کے پیچھے لگنا، شیطان کی بات ماننا، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ سورہ یاسین میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن کافروں کو، جن کو اللہ جہنم میں داخل کریں گے والعیاذ باللہ، اللہ ان سے کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم میں نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم نے میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کے پیچھے لگ جانا، شیطان کے دھوکے میں آ جانا، شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی بات ماننا۔ اسی طرح شیطان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو الوہیت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، فرعون، نمرود اور جیسے لوگ، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو الوہیت کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن وہ لوگوں کو جو ہے وہ دین سے، خود بھی دین سے بھٹکتے ہیں، لوگوں کو بھی دین سے بھٹکاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے پیچھے چلنے کا کہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو ایسی سب چیزوں کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت،
اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ اس کی عبادت کریں، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، یعنی ہم اس کا سادہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شیطان بھی طاغوت ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے شیطان اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کیا، جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ یعنی جو لوگ موحد ہیں، توحید پر ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت کی بات ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے توحید کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اگر ان سے دیگر معاملات میں غلطی کوتاہی ہو جائے اور توبہ کے بغیر اگر فوت بھی ہو جائیں، تو بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ اللہ چاہیں تو اللہ کوئی بھی جرم معاف کر دیں، اور اگر اللہ نہ بھی معاف کریں بالفرض تو سزا بھگت کے آخر کار وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو معاہد ہے اور جو شرک سے بچتا ہے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے بہت بڑی۔ جی، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرے، ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ باقی ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے کرتے بعض اوقات جو ہے وہ شہوات میں مبتلا ہو کر، اپنے خواہش نفس میں مبتلا ہو کر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو توبہ کر لے تو وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ توبہ کیے بغیر بھی فوت ہو جائے، اگر اس سے کسی شخص سے ایسا شاذ و نادر ہو، کبھی کبھی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فبشر عباد بس بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ انہیں دنیا میں انہیں سعادت کی، اطمینان کی زندگی کی بشارت ہے، اور پھر قبر کے اندر اور آخرت کے اندر انہیں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی نعمتوں کی انہیں بشارت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ ان بندوں کی مزید صفات کیا ہیں؟ الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں جو غور سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ بس پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی ترین بات کی۔ یہ جن کے لیے بشارت ہے، تو ایک تو وہ شرک سے بچتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور ان کی بڑی صفت کیا ہے؟ توحید کے علاوہ، شرک سے بچنے کے علاوہ ان کی بڑی صفت یہ ہے کہ یہ جب بات سنتے ہیں، بات میں ہر ایک کی بات آ جاتی ہے، اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو یا لوگوں کی بات ہو، جب بھی بات سنتے ہیں تو وہ ان باتوں میں سے اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اچھی ترین بات کس کی ہے؟ اللہ اور رسول کی۔ تمام باتوں سے سب سے اچھی بات وہ اللہ اور رسول کی بات ہے۔ جب بھی وہ بات سنتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں جب بات سنتے ہیں، اور جب انہیں بتایا جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو وہ پھر لیٹ نہیں کرتے اس کو ماننے میں، وہ فوراً پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، توحید کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا اور اس میں تاخیر نہ کرنا۔ وہ لوگ جو بات سنتے ہیں، اب اس بات میں اللہ، رسول اور غیر اللہ سب کی بات آ جائے گی، سب کی بات سنتے ہیں لیکن پیروی کس کی کرتے ہیں؟ اچھی ترین بات کی۔ اور اچھی ترین بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی۔ رسول کی بات بھی در حقیقت اللہ کی بات ہی ہوتی ہے، اللہ کی بات سب سے اچھی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اس تفسیر کے مطابق القول سے مراد کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اللہ کی بات بھی، رسول کی بات بھی، اور غیر جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ بھی۔ جب وہ باتیں سنتے ہیں
تو وہ ان میں سے اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بات سے مراد ہی اللہ کی بات ہے، دین کی بات ہے، القول سے عام لوگوں کی باتیں مراد ہی نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے بشارت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے نبی میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، وہ کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کے مطابق القول سے مراد ہی اللہ کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس میں سے اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس میں اشکال پھر وارد ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتوں میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ایسی بات بہت اچھی باتیں بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو اچھی نہ ہوں؟ نہیں، وہ پھر جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ القول سے مراد اللہ کی بات ہے، اور فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ سے مراد ان میں سے بہترین بات۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض باتیں بہترین اور بعض بہترین نہیں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں سے کچھ احکامات ایسے ہیں جو جائز درجے کے ہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جو مستحب درجے کے، جن پہ زیادہ زور ہوتا ہے تو وہ ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض احکامات رخصت ہوتے ہیں، بعض احکامات عزیمت ہوتے ہیں، وہ عزیمت کے کاموں میں، عزیمت کی باتوں پر وہ زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں متشابہ بھی ہوتے ہیں، محکم بھی ہوتے ہیں، تو یہاں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ سے مراد محکم قسم کے احکامات ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مراد ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ایک تو جو موحد ہوں، جو شرک سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دوسری بات جب بھی وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سنیں تو پھر وہ اس بات کی پیروی کریں۔ جی موحد، توحید پر عمل پیرا شخص موحد، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہے شرک، ایک ہے مشرک۔ شرک تو ہے وہ عمل جو ایک مشرکانہ عمل ہے، اور مشرک ہونا جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک ہے توحید اور ایک ہے موحد۔ توحید یہ ایک نیک عمل ہے، اور موحد اس عمل کو کرنے والا۔ جس طرح مشرک ہے تو مشرک کے الٹ موحد ہوتا ہے۔ تو ایک تو توحید، یہ موحد کے لیے یہ بشارت ہے، اور اس کے لیے یہ بشارت ہے جو اللہ اور رسول کی بات سن کر پھر اس پہ عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو وہ غیر اہم نہیں سمجھتا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیں جو بات سنتے ہیں پھر اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ یہ اصل میں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ نے ان کا سینہ کھولا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ملی ہے۔ یہ جو بات سنتے ہیں کتاب و سنت کی، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، اللہ نے ان کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو لب والے ہیں، الباب لب والے، عقل والے، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل مند وہ شخص ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرے، جو اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کرے، جو توحید پر عمل پیرا ہو، وہ عقل مند شخص ہے۔ جو اللہ سے دور ہے، کافر ہے، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا، شک و شبہات کا شکار ہے، ایسا بندہ کبھی دانشور عقل مند نہیں ہو سکتا۔ ہم بعض دفعہ ایسے لوگوں کو عقل مند، دانشور، بڑا چلاک، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، جو ہدایت یافتہ ہو، اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ میں نے بتایا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ یعنی شیطان اور اس قسم کی چیزیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، بت سب طاغوت میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، آپ سمجھیے کہ طاغوت کے پیچھے چلنا یہ در حقیقت شرک ہے، ایمان کے الٹ ہے، اللہ پر ایمان لانے کے الٹ ہے طاغوت کے پیچھے چلنا۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ طاغوت کا کفر کرتا ہے، طاغوت سے انکار کرتا ہے۔ وہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت
کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بندہ موحد ہو، توحید پر ہو اور طاغوت کا انکاری ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھاما ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور یہ کڑا اسے جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دے گا اور کبھی اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ طاغوت میں صرف شیطان نہیں آتا، شیطان کے چیلے چانٹے اور یہ سب لوگ جو غیر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ سب طاغوت میں آ جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پھر میں پڑھتا ہوں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیں میرے ان بندوں کو، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کون لوگ؟ جب بھی وہ بات سنیں تو پھر وہ اس میں اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی بات اللہ اور رسول کی کروں تو جو بندہ بھی اس بات کو سنے اور اس پر عمل کرے تو ایسے بندوں کے لیے پھر بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو قرآن کی بات سنتا ہے، اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی بات سنتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور جو پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبشر عباد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو۔ کس کی بشارت ہے؟ جنت کی۔ آپ میرے بندوں کو بشارت دیں جو بات سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو جو بات بھی کتاب و سنت کی ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، فوری، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں دونوں گروہوں کی بات ہوئی، ایک وہ گروہ جو توحید پر عمل پیرا ہے اور ایک دوسرا گروہ جو شرک پر عمل پیرا ہے، اور دونوں کے انجام ہمارے سامنے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ شخص کے حق ہو گیا اس پر عذاب کا کلمہ۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا پس آپ بچا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بد شخص اور نیک شخص کی بات کی، مشرک اور موحد کی بات کی، اس شخص کی بات کی جو اللہ کی بات سنتا ہے، کتاب و سنت کی بات سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ توحید والے لوگ ہیں، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس پر عذاب کی بات حق ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ عذاب میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے، وہ شخص کبھی بھی توحید پر عمل پیرا نہیں ہوگا۔ وہ شخص قرآن سنے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، حدیث سنے گا، حدیث پر عمل نہیں کرے گا، جتنا مرضی آپ اسے قرآن و سنت کے دلائل سنا دیں، کیوں نہیں مانے گا، کیوں نہیں عمل کرے گا؟ کیونکہ اس پر عذاب کی بات حق ہو چکی ہے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سابق سے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ یہ بندہ جہنمی ہے اور اس پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ تو اب یہ بندہ ہدایت یافتہ کیسے ہو؟ یہ بندہ کیسے اللہ رسول کی بات مانے؟ اس کو جتنی مرضی نصیحت کی جائے تو یہ بندہ کبھی بھی حق کو نہیں مانے گا، حق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیا بس وہ شخص کہ حق ہو گیا اس پر عذاب کا کلمہ، افانت تنقذ من فی النار، کیا پس آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس آپ بچا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ یہ تو اہل النار میں سے ہے، یہ بندہ، اس بندے نے تو آگ میں جانا ہے کیونکہ اس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، ابھی آگ والوں میں سے ہے۔ نبی کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ اسے تو آپ بھی نہیں بچا سکتے۔ آپ بھی اگر اسے واز کریں گے، آپ کے واز کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ عام لوگ تو چھوڑیے، نبی کے واز میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، نبی کی محنت میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، حکمت، دانائی اور مجادلہ بالاحسن ہر چیز اس میں پوری ہوتی ہے۔ نبی کا واز بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کیا آپ ایسے بندے کو جس پر اللہ نے جس کے بارے میں کلمہ عذاب طے ہو چکے اللہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی کیا آپ اسے آگ سے بچا سکیں گے؟ آپ بھی اسے آگ سے نہیں بچا سکتے۔ جو بندہ آگ میں ہے اسے آپ بھی نہیں بچا سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو دعوت دی جاتی کتاب و سنت کی طرف، وہ آگے سے بڑے دھڑلے سے، بڑے تکبر سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کتاب و سنت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں دین اسلام کی طرف، حق کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، شاید ہماری کوئی ضرورت ہے دین اسلام کو۔ ضرورت نہیں ہوتی کسی کی،
ضرورت تو اس بندے کی اپنی ہوتی ہے. جو بندہ حق کی طرف نہیں آتا، کتاب و سنت کی طرف نہیں آتا، تو اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. اس بدبخت کو اللہ نے دور کر دیا ہے اپنے دین سے، اللہ نے اسے قبول ہی نہیں کیا اپنے لیے. اللہ نے اس کے لیے کلمہ عذاب طے کر دیا ہوا ہے، اور جس کے لیے کلمہ عذاب طے ہو گیا ہو اسے ہدایت ہی نہیں ملتی. نبی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی جسے آپ پسند کریں آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے دے. اس بدبخت کو تو اللہ نے اپنی جناب میں قبول کیا ہی نہیں، اسے ہدایت کون دے؟ یہ سورہ قصص کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے، آپ کی بڑی شدت سے خواہش تھی کاش کہ وہ ایمان لے آئے، تو آپ بڑے غمگین تھے. اللہ نے آیتیں اتار دی. سورہ قصص آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے نبی بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ زیادہ جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. کوئی بندہ نیک ہو اور کتاب و سنت کو مانے، حق کو تسلیم کرے، اس کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ در حقیقت اللہ کی اس کے لیے عنایت ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اور جو بدبخت جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اسلام کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام کو میری ضرورت ہے اور وہ تکبر کر کے انکار کر دے. جو بندہ حق کو قبول نہیں کرتا اصل میں اللہ نے اس بدبخت کو قبول ہی نہیں کیا اپنے دین کے لیے. اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے لیے کلمہ عذاب طے ہو چکا ہے. ایسے شخص کو تو نبی بھی، یہ تو آگ والا شخص ہے. جو بندہ آگ میں ہے یہ آگ میں جانے والا ہے. اے نبی کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ آپ بھی اسے نہیں بچا سکتے. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے نبی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اختیار سے مراد کسی کو ہدایت دینے کا، کسی کو گمراہ کرنے کا. یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. اختیار میں سے کچھ اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ. اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. یہ ظالم ہے. جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا. آپ زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک پہ زخم آیا، آپ کے چہرے پر زخم آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تکلیف میں یہ الفاظ نکل گئے. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی کو ہی زخمی کر دے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ الفاظ نہ نکالیے. گویا کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ اب جن لوگوں نے نبی کو زخمی کیا ہے اب یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لا سکتے. اللہ نے فرمایا نہیں، اے نبی یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. کسی کو ہدایت دینے کا، گمراہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ چاہے تو اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے. یہ ظالم ہے، ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے اور یہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے. ابو سفیان وہ کافروں کے سردار تھے، ایمان لائے. خالد بن ولید ایمان لائے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو نبی بھی کسی کو آگ سے نہیں بچا سکتے، نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر اللہ نے اسے گمراہ کیا ہو، اور جس بندے کو ہدایت نہیں ملتی، جو کتاب و سنت نہیں مانتا، آپ سمجھیے اسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اس پر اللہ کا کلمہ عذاب اس پر ثابت ہو گیا ہے. نبی بھی اسے آگ سے نہیں بچا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو. جو قلب سلیم کے مالک ہوتے تھے وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے اللہ کے حکم سے، اور جن بدبختوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانتے. اللہ نے دونوں کا انجام ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ نے اس آیت نمبر 19 میں اللہ نے ایک لحاظ سے تسلی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے بعض دفعہ کہ میں وہ دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو، لوگ مان نہیں رہے، لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے. تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم
وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کافروں کے سردار وغیرہ جو پوپ ہیں بڑے بڑے، تو آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کی حقانیت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہی ایسے ہیں، ان پر عذاب کی بات حق ہو چکی ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، کبھی بھی دنیا پوری مسلمان نہیں ہو سکتی، بلکہ اکثر لوگ گمراہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب و سنت کی حقانیت میں، کتاب و سنت کی تاثیر میں کوئی کمی ہے، کچھ لوگوں پر کلمہ عذاب حق ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا پس آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو آگ میں ہے؟ جو جس نے آگ میں جانا ہے اس کو تو نبی بھی نہیں بچا سکتے، نبی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے کسی کے لیے کلمہ عذاب طے کر دیا ہے، اس کے لیے تو پھر جو ہے وہ جنت جہنم، اس کے لیے پھر جنت جہنم کس بات کی، جب اللہ نے اس کے لیے کلمہ عذاب طے کر دیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ ہر ایک کے لیے کلمہ عذاب طے نہیں کرتے، اللہ ہر ایک کے لیے جہنم طے نہیں کرتے، بلکہ اللہ یہ کام اپنے علم سابق کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ کا علم ایسا ہے، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ لگتا ہے جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو تو حال ماضی مستقبل سب کا علم ہے۔ اللہ کو اس شخص کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جتنی بھی دعوت دی جائے یہ ایمان نہیں لائے گا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں لوح محفوظ میں پہلے ہی کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ ایسے شخص کے لیے پہلے ہی اللہ کی طرف سے کلمہ عذاب لکھ دیا جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے کلمہ عذاب حق ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اللہ نے ان کے لیے کلمہ عذاب طے کر دیا تھا، تو انہیں ہدایت مل ہی نہیں سکی، اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ جو بندہ بھی ہدایت کا متلاشی ہو، اللہ کبھی ایسے بندے کے دل پہ مہر نہیں لگاتے، مہر اس بندے کے دل پہ لگتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے علم سابق میں ہو کہ یہ بندہ مہر کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی یہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حق کے فیصلے ہیں، انصاف کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو ہدایت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کسی کو ہدایت نہ ملے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کسی کے بارے میں گمراہی کا، یہ حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور کسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ ہے، یہ بھی حق پر مبنی اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، ایک تو جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، کچھ ایسے بدبخت ہیں بڑے بڑے کفر کے امام، جتنی مرضی ان کو واعظ کر دو، نصیحت کر دو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی بھی آگ والوں کو آگ سے نہیں نکال سکتے، یہ آگ والے ہیں، انہوں نے آگ میں جانا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، پچھلے لوگ اپنے رب سے ڈرتے نہیں تھے، جن پر کلمہ عذاب طے ہو گیا، وہ تو تکبر کرتے تھے، وہ اس لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی ہوئے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے گا وہ اپنی اصلاح کرے گا، وہ اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، موحد ہوگا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اور رسول کی باتیں مانے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے کمرے ہیں جن کے اوپر بھی کمرے ہیں، ان کے لیے ایسے کمرے ہیں جن کے اوپر بھی کمرے ہوں، کئی منزلہ ملٹی سٹوری محلات، جنت میں بھی کئی منزلہ محلات ہوں گے، اور وہ اپنے حسن میں اور اپنے بالا خانے، یعنی مراد ہے کمروں پر کمرے، یعنی کئی منزلہ عمارتیں ان کے لیے ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اور اپنے رب سے ڈر کر اللہ کی باتیں مانتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے انہوں نے بے پرواہی نہیں برتی، بے توجہ ہی نہیں برتی۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کا یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ان پر کلمہ عذاب طے ہو جائے، ان کے لیے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے لیے کمرے ہیں جن کے اوپر بھی کمرے ہیں، مبنی یا بنائے گئے، تعمیر کیے گئے، تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان سے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کئی منزلہ محلات، بڑے بڑے محل ہوں گے اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے،
اللہ کا تو وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ نہ کرے، اللہ کی عام بات بھی سب سے سچی ہوتی ہے، اور اللہ کہیں کہ میرا وعدہ ہے اور ہم مسلمان ہو کے پھر بھی یقین نہ کریں، تو پھر ایمان کا جائزہ لینا چاہیے دوبارہ۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بس شرط یہ ہے ایک شخص اللہ سے ڈرے، اللہ رب العالمین کی باتیں مانے، اس کے لیے پھر جنت کا اور نعمتوں کا وعدہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں انسان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنی ہوں گی، دنیا ہے یہ آزمائش کا گھر، انسان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے جو اصل زندگی ہے، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں آخرت کے سامنے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا تو ایک متاع ہے، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت وہ ہے قرار کا گھر، جس کی محنت کے لیے جس کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے۔ دنیا میں آزمائشیں آئیں، دنیا میں مشکلات آئیں، انسان کو اللہ سے ڈر کر خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ ایک انسان دنیا کی مشکلات کا سامنا نہیں کرتا، دنیا کی مشکلات سے ڈر کر گھبرا کر وہ دنیا کی بہتری کہتا ہے چلو دنیا بہتر ہو جائے، آخرت پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، تو پھر اللہ کا وعدہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں دنیا میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کئی منزلہ محل ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، بلندی سے پانی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بلندی سے یعنی بادلوں سے پانی اتارا؟ فسلکہ ینابیع، پس اللہ نے اس کو چلا دیا، اس پانی کو، پس اس نے چلا دیا اس کو یعنی پانی کو، ینابیع چشموں میں، فی الارض زمین میں۔ بارش برستی ہے اور یہ جو بارش کا پانی ہے یہ پھر چشموں میں چلا جاتا ہے، چشموں میں، نہروں میں۔ یہ بارش برسانے والے اللہ ہیں، انسان بارش نہیں برسا سکتا، انسان کی مرضی سے بارش نہیں ہو سکتی۔ صرف بارش اللہ برساتے نہیں ہیں، بارش برسانے کے بعد اس کا سارا پانی ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا پانی ضائع کرنا ہے، کتنا پانی محفوظ رکھنا ہے، اور کس پانی سے کیا کیا فائدہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اتنا ناقص ہے کہ بارش تو اللہ برساتے ہیں، انسان تو بارش نہیں برسا سکتا، اس بارش کو محفوظ بھی انسان نہیں کر سکتا، اس کو محفوظ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، کہ تم تو پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک حساب کے مطابق ہم بارش برساتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں جگہ بھی ہم ہی دیتے ہیں، پھر ہم ہی اس پانی کو جتنا محفوظ رکھنا ہوتا ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں، ہم چاہیں تو بارش ہی نہ ہو، ہم چاہیں تو پانی محفوظ ہی نہ ہو تمہارے لیے چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں بلندی سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پس وہ چلا دیتے ہیں اس کو یعنی اس پانی کو، يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، يَنَابِيع یہ ینبوع کی جمع ہے، ینبوع کہتے ہیں چشمے کو۔ اللہ اس پانی کو چشموں میں، زمین کے چشموں میں چلا دیتے ہیں۔ عرب کا علاقہ بھی ہے ینبوع نامی، تو ینبوع کہتے ہیں چشمے کو، اس کی جمع ینابیع۔ اللہ اس پانی کو چشموں میں، زمین کے چشموں میں چلا دیتے ہیں۔ ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں، اس چشموں کے اور نہروں کے پانی سے انسان محنت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے بیج اگاتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ کھیتی اور پھل اللہ نکالتے ہیں، اللہ کے حکم سے کھیتی اور پھل نکلتا ہے۔ مختلف الالوان، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، زمین ایک جیسی، پانی ایک جیسا، لیکن کھیتی قسم قسم کی، پھل قسم قسم کے، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقے بھی مختلف ہیں، حالانکہ پانی کا ذائقہ بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک جیسی ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے وہ کھیتی، فتراہ مصفرا، پس آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد، وہ جو کھیتی، وہ جو باغ اس پانی کے ذریعے اللہ نکالتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ باغ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ پھر تر و تازہ باغ نہیں رہتا، وہ خشک ہو جاتا ہے،
آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے خشک ہو کر، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اس کو، یعنی اللہ حطاما ٹکڑے ٹکڑے، پھر وہ ٹکڑا ٹکڑا چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، انسان دنیا کی رنگینیوں میں انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے، تو انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان اسے دنیا کے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کے جو زیب و زینت ہے، دنیا کی نعمتیں ہمیں بڑا اپنی طرف کھینچتی ہیں، شیطان ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی حیثیت یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی کہ پانی اللہ برساتے ہیں، پھر وہ پانی چشموں میں ہوتا ہے، پھر اس پانی سے کھیتی اور باغ وغیرہ بڑے لہتے لہاتے باغ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ باغ ہمیشہ نہیں رہتے، پھر یہ باغ ایک وقت آتا ہے خشک ہو کر یہ باغ جو ہیں یہ چورا چورا ہو جاتے ہیں اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ وقت پہ لگتا ہے بعض دفعہ۔ تو گویا کہ دنیا کی نعمتوں کو بقا نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، دنیا کی کوئی نعمت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری باقی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے، دنیا کی نعمتیں باقی نہیں رہتی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور انسان کو باقی رہنے والی چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کے یہ باغات ہیں، یہ نہیں کہ انسان فائدہ اٹھائے گا تو یہ ختم ہوں گے، یہ انسان کے فائدہ اٹھانے سے پہلے بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، کسی وقت کوئی طوفان آ جائے تو یہ باغ یہ کھیتیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت اللہ چاہے تو بڑے بڑے محلات اور یہ چیزیں تباہ ہو جائیں، اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو یہ چیزیں تباہ ہو جائیں۔ تو انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عقل مند لوگوں کو دنیا کی نعمتوں میں لگ کر آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔